بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے سامنے اب ایک ہی راستہ تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے جے رانگا کو ٹریپ کرے، اسے اپنا دیوانہ بنائے یا اعصابی کمزوری میں مبتلا کر کے اپنا تابعدار بنائے۔ وہ اتنے بڑے خزانے سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھی اور ایسی محفوظ جگہ کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس رات وہ اسے اپنا دیوانہ بناتی رہی، اس ارادے کی پختگی کے ساتھ کہ صبح ہونے سے پہلے وہ اسے اپنا معمول اور تابعدار بھی بنا لے گی۔ میری سفارش پر سوامی تلک رام بھاٹیا کی لاش کو ایران سے نیلما کے پاس بھیج دیا گیا۔ آشرم میں دادی ماں نے اپنے پوتے کا کریا کرم کیا اور جو بھی ضروری رسومات تھیں وہ ادا کرتی رہی۔ اکثر مرنے والوں کا سوگ دنوں اور مہینوں تک منایا جاتا ہے۔ نیلما کو ایسا صدمہ پہنچا تھا کہ وہ ساری زندگی پوتے کا سوگ مناتی، تب بھی صدمہ کم نہ ہوتا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے نیلما سے کہا، تم اپنے پوتے کے قاتل کی آواز سننا بھی پسند نہیں کرو گی، لیکن میں صرف ایک بات کر کے جا رہا ہوں اور وہ یہ کہ تم آتما شکتی اور ٹیلی پیتھی جیسی کئی غیر معمولی صلاحیتیں حاصل کر کے موت کو بھول گئی تھی۔ تمہیں یہ گمانڈ تھا کہ تم موت کو بھی اپنے پوتے کے قریب نہیں آنے دو گی۔ اب یہ گمانڈ نہ کرنا کہ موت تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ جب بھی اپنا پوتا یاد آتا رہے اپنی موت کو بھی یاد کرتی رہو، اس طرح کچھ روز جی سکو گی۔ یہ کہہ کر میں اس سے جواب کی کوئی توقع نہیں رکھتا تھا۔ یہ باتیں میں نے اس کی ایک خاص داسی کے دماغ میں رہ کر اس سے کہی تھیں۔ وہ واقعی خاموش رہی۔ میں نے کہا، میں اس کے بعد نہ کچھ کہنا چاہتا ہوں اور نہ کچھ تم سے سننا چاہتا ہوں۔ خدا تمہیں صبر کے ساتھ عقل بھی دے۔ میں اس داسی کے دماغ سے نکل کر دوسری داسی کے دماغ میں چلا گیا، کیونکہ اس کی خاص داسی کو یوگا میں مہارت حاصل تھی۔ اس نے نیلما سے کہا، وہ جا چکا ہے۔ نیلما نے کہا، وہ بڑا مکار ہے، پتہ نہیں یہاں اتنے سوگ منانے والوں میں اس نے کتنوں کی آوازیں سنی ہوں گی، جانے کس کے اندر رہ کر مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ میری بلا سے جب اسے نمٹنا ہوگا تو میں اسے دیکھ لوں گی۔ میں وہاں موجود رہ کر دیکھنا چاہتا تھا کتنے اہم افراد تعزیت کے لیے اس کے پاس آتے ہیں۔ چونکہ وہ ایران میں مارا گیا تھا، اس لیے زیادہ تر امریکی اکابرین نے تعزیت کی تھی اور چند اہم عہدیدار سوامی کی چتا جلانے کے وقت آئے تھے۔ انہوں نے اس غصے کا بھی اظہار کیا تھا کہ سوامی تلک رام بھاٹیا کے ساتھ ایران میں رپوش رہنے والے 3 امریکی ایجنٹوں کی بھی لاشیں بھیجی گئی تھیں۔ جب سے سونیا ایران گئی تھی تب سے ان کے بڑے اہم ایجنٹوں کی لاشیں انہیں ملتی رہتی تھیں۔ سونیا کے بعد میں ایران میں تھا اور وہ آپس میں مشورے کر رہے تھے کہ جب تک میں وہاں موجود رہوں کسی امریکی سیکرٹ ایجنٹ کو وہاں نہ بھیجا جائے اور کوئی ایسی چال چلی جائے کہ میں ایران چھوڑ کر چلا جاؤں۔ ان کی اس بحث میں اور مشوروں میں نیلما شامل نہیں رہی۔ اس نے سوگ منانے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ میں نے سوچا ابھی یہ کچھ عرصے گوشہ نشین رہے گی، لہٰذا مجھے جانا چاہیے۔ میں اپنی اعلی کار داسی کے دماغ سے جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت نیلما نے اسے کہا، مالتی کو بلاؤ، ضروری کام ہے۔ مالتی اس خاص داسی کا نام تھا جو یوگا کی ماہر تھی اور نیلما اس کے دماغ میں جا کر کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے باتیں کرتی تھی۔ وہ داسی اپنے ساتھ مالتی کو لے کر نیلما کے بیڈ روم میں آئی، پھر اس کے حکم سے واپس چلی گئی۔ بیڈ روم کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا گیا۔ میں نے 1 منٹ تک انتظار کیا، پھر مالتی کے دماغ میں پہنچا تو اس نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا، کیونکہ اس کے اندر نیلما اور پورس باتیں کر رہے تھے۔ پورس اس سے کہہ رہا تھا، مجھے تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوا تھا کہ تمہارے پوتے کو ایران میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مجھے تعزیت کے لیے تمہارے پاس آنا چاہیے تھا، لیکن میں نے سوچا کیوں تم سے ہمدردی کی جائے۔ تم نے میرے 30 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو مجھ سے چھین لیا، مجھے امریکی اکابرین کی نظروں سے گرا دیا۔ میں تم سے زبردست انتقام لینے والا تھا، اس سے پہلے قدرت نے تم سے انتقام لے لیا۔ میرا حساب تو ابھی باقی ہے۔ نیلما نے کہا، پورس میں جس صدمے سے ٹوٹ رہی ہوں اس کا خیال کرو اور اب مجھ سے یہ نہ چھپاؤ کہ تم مجھ سے انتقام لے رہے ہو۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا میں تمہارے پوتے کو ہلاک کر کے انتقام لے رہا ہوں؟ نہیں، اس کا قاتل تو فرحات علی تیمور ہے۔ میں جلد ہی اس سے نمٹنے والی ہوں۔ پھر مجھے کس بات کا الزام دے رہی ہو؟ دیکھو پورس، تم بھگوان کا واسطہ دیتی ہوں، اس بات سے انکار نہ کرو کہ تم ہی وہ پراسرار اجنبی ہو جو نادیدہ بن کر میرے آس پاس رہتے ہو۔ پوتے کی موت کا صدمہ ایسا ہے کہ تم
तुम सोचने समझने के काबिल नहीं रही हो। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं दिन रात नादीदा बनकर तुम्हारे पास आता रहूं। मैं नई दवाएं तैयार करने में मसरूफ हूं। वैसे ये क्या चक्कर है, कौन तुम्हारे पास नादीदा बनकर आता है? तुम्हारे लहजे से साफ पता चल रहा है कि तुम हकीकत से इनकार कर रहे हो। फिल वक्त मेरे दो बड़े दुश्मन हैं, एक मेरे पोते का कातिल फरहाद और दूसरे तुम हो। मैंने तुम्हारे 30 टेलीपैथी जानने वाले छीन लिए थे, मैं 30 से ज्यादा वापस कर दूंगी। अमरीकी अकाबरीन फिर तुम्हें अपने टेलीपैथी के शोबे का सरबराह बना देंगे। इसके अलावा और जो शर्त पेश करोगे इसे मान लूंगी, लेकिन नादीदा बनकर ना आओ, मेरा पीछा छोड़ दो। वो इकरार नहीं करना चाहता था कि नादीदा बनकर इसका सुकून बर्बाद कर रहा है। इसने कहा, तुम इतनी बड़ी ऑफर दे रही हो, मुझे फौरन राजी हो जाना चाहिए, लेकिन जब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो राजी कैसे हो जाऊं? ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि नादीदा बनाने वाली गोलियां तुम्हारे पास हैं। तुम नहीं जानती हो कि ये गोलियां पारस के पास भी हैं, बल्कि इसके पूरे खानदान वालों के पास हैं। बेशक इनके पास होंगी, लेकिन पारस को मुझसे क्या दुश्मनी है? इस दुनिया में इसकी सबसे बड़ी दुश्मनी तुम ही हो। शीतारा ने इसे ट्रैप करके हिंदू बनाकर इससे शादी की थी, फिर वो इसके शहर से निकलकर अलग हो गया। इसे मजबूर करने लगा कि जब वो बीवी बन ही गई है तो मुसलमान हो जाए। शीतारा इनकार करके मेरे पास आ गई, तब ही से वो मेरा रकीब बन गया और शीतारा को चैलेंज किया कि इसने मेरे पास आकर बेहयाई की है, वो इसके हसीन जिस्म को बर्बाद कर देगा। क्या तुम बोल रही हो कि अभी तुम इसी शीतारा के जिस्म में हो? मेरी बात का यकीन करो, जब तक तुम्हारी आत्मा शीतारा के जिस्म में रहेगी वो नादीदा बनकर तुम्हारा सुकून बर्बाद करता रहेगा। नीलमा ने कायल होकर कहा, तुम्हारी बात दिल को लगती है। ये मैं जानती हूँ कि पारस और शीतारा के दरमियान दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी थी, लेकिन अब इसे मालूम होगा कि शीतारा मर चुकी है, इसके अंदर मैं हूँ, वो मुझसे क्यों दुश्मनी कर रहा है? वाकई तुम पोते की मौत के सदमे से सोचने समझने के काबिल नहीं रही हो। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि इसके माँ बाप ईरान में रहकर अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं और तुम अमेरिका की हमायती हो। ऐसे में क्या इनका बेटा पारस तुम्हारा हमायती होगा? वो तो एक तीर से दो शिकार खेल रहा है। शीतारा के जिस्म को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है और स्वामी की तरह तुम्हें भी मार डालना चाहता है। पोते को बाप ने मारा, दादी को बेटा मारेगा। वो कुछ सोचकर बोली, इसे मायूसी होगी, वो मेरी आत्मा को कभी नहीं मार सकेगा। शीतारा के जिस्म को तो तबाह कर देगा और यही करने के लिए अभी वो नादीदा बनकर तुम्हें परेशान कर रहा है। वो बड़े इत्मीनान से रफ्ता रफ्ता तुम्हारे मौजूदा जिस्म को काबिल नफरत बनाएगा। तुम इसे छोड़कर दूसरे जिस्म में जाने पर मजबूर हो जाओगी। और ये कौन नहीं जानता कि आत्मा बार बार जिस्म बदलती रहे तो कमजोर पड़ जाती है। तुम्हारी आत्मा शक्ति और टेलीपैथी जैसी सलाहियतें कमजोर पड़ जाएंगी। वो परेशान होकर सोचने लगी, फिर बोली, मुझे अपनी आत्मा शक्ति पर इतना नाज था कि मैंने नादीदा बनाने वाली गोलियां हासिल नहीं की। मेरी महान शक्ति के सामने वो गोलियां कुछ भी अहमियत नहीं रखती थीं, लेकिन आज मुझे इनकी जरूरत महसूस हो रही है। पोरस ने कहा, इस वक्त मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। वो बड़ी उम्मीद से बोली, क्या तुम मुझे वो गोलियां दे सकते हो? क्या तुम मुझे बेवकूफ और पागल समझ रही हो? काम आने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें पारस से महफूज रख सकता हूँ। तुम मेरी हिफाजत कैसे करोगे? वो नादीदा बनकर दुश्मनी के लिए आता है, मैं नादीदा बनकर एक दोस्त की तरह तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हें इसके हमलों से बचाया करूंगा। तुम कोई बॉडीगार्ड नहीं होगे, दिन रात मेरी हिफाजत कर सकोगे। मेरे कई मातहत यके बाद दीगरे नादीदा बनकर तुम्हारे पास रहेंगे। पारस से जब भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने आएगा वो मुझे इत्तला देंगे। मैं फ्लाइंग कैप्सूल के जरिए चंद मिनटों में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। हाँ, मानती हूँ तुम ऐसा कर सकते हो। क्या आज ही से तुम्हारे मातहत मेरी निगरानी करेंगे? आज ही से क्या, अभी से करेंगे, लेकिन पहले इस दुश्मनी का हिसाब चुकाना होगा जो मुझसे कर चुकी हो। मैं अभी तुमसे वादा कर चुकी हूँ, तुम्हारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले वापस कर दूंगी। तुम फिर अमेरिकी टेलीपैथी के शोबे के सरबराह बन जाओगे। तो फिर इन सब के नाम और मौजूदा पते बताओ ताकि मैं इन सब के ब्रेन वॉश करूं और इन्हें अपना मामूल और ताबेदार बनाऊं। पोरस, तुम देख रहे हो कि मुझ पर सदमात के पहाड़ टूट पड़े हैं। अभी मैं शोक मना रही हूँ। आज से 3 दिन बाद तुम्हारे मुतालबात पूरे कर दूंगी। पारस के खिलाफ जब भी मेरी जरूरत हो तो सब्र कर लेना।
لینا, مجھے 3 دن بعد بلا سکتی ہو. کیا تمہیں میرے صدمات کا احساس نہیں ہے؟ سیدھی سی بات ہے, تمہارے پوتے سے میرا کبھی کوئی رشتہ نہیں رہا, اس کی موت سے تمہیں صدمہ پہنچ رہا ہے. مجھے تمہارے صدمات سے کیا لینا ہے؟ ابھی لین دین کی بات کرو ورنہ 3 دن بعد تمہاری خیریت پوچھنے آؤں گا. تم ظالم ہو, سنگ دل ہو, جاؤ یہاں سے چلے جاؤ. پارس نادیدہ بن کر آئے گا تو میں اسے نمٹ لوں گی. مالتی نے کہا, مسٹر پورس اب آپ جائیں, دادی ماں کو پریشان نہ کریں, میں سانس روک رہی ہوں. شاید پورس اس کے اندر سے چلا گیا تھا, میں بھی مالتی کے سانس روکنے سے پہلے چلا آیا. میں نے پارس کو بلا کر وہاں ہونے والی تمام باتیں بتائیں, پھر کہا وہ خود نادیدہ بن کر نیلما کے لیے مسئلہ بن رہا ہے, لیکن تمہیں الزام دے رہا ہے. اب تم جس طرح چاہو اس سے نمٹ سکتے ہو. پارس نے کہا, ٹھیک ہے پاپا, میں تھوڑی دیر بعد یہاں آؤں گا, پھر اپنا ایک نیا گیم شروع کروں گا. پارس اور پورس دونوں ہی کئی معاملات میں مصروف تھے. پورس کا ایک معاملہ یہ تھا کہ نیلما سے اس کی ٹھن گئی تھی, اب وہ نادیدہ بن کر اس کا پیچھا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. اس کے لیے اس نے اپنے 3 ماتحتوں کو ہدایت دی کہ وہ کس طرح نادیدہ بن کر اس کے ساتھ لگے رہیں گے. ہر ماتحت 8 گھنٹے تک اس کے ساتھ رہے گا, اس کے بعد دوسرا ماتحت اس کی جگہ نادیدہ بن کر آئے گا. وہ اپنے ماتحتوں کی خدمات اس لیے حاصل کر رہا تھا کہ اسے نادیدہ بنانے والی گولیاں اور کیپسولوں کو نکارہ بنانے والی دوائیں اور ٹیلی پیتھی کے علم کو ختم کرنے والی دوائیں نئے سرے سے تیار کرانی تھی. اس مقصد کے لیے وہ ایسے تجربے کار ماہر ڈاکٹروں کو تلاش میں تھا جو مجرمانہ ذہن رکھتے ہوں, اور اگر کوئی کام کا ڈاکٹر مل جائے تب بھی وہ ترمیمی عمل کے ذریعے اس ڈاکٹر کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا تھا. پورس کی دوسری مصروفیت یہ تھی کہ وہ پارس کو آئندہ ایسی دوائیں تیار نہ کرنے دے اور اس کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ پارس نے اسرائیلی حکام کو ایسی دواؤں کے فارمولے دے کر مملکت اسرائیل میں الپا کی پہلے جیسی پوزیشن بحال کر دی ہے, اور اب تمام یہودی اکابرین پہلے کی طرح الپا پر اعتماد کرنے لگے ہیں. ان تمام فارمولوں کے مطابق ایک لیبارٹری میں بڑی رازداری سے وہ دوائیں تیار کی جا رہی ہیں, اور جب وہ دوائیں کامیابی سے تیار ہو جائیں گی تو پورے اسرائیل میں الپا کی واہ واہ ہوگی. پورے یہودی قوم یہ تسلیم کرے گی الپا نے ایک مسلمان سے شادی کر کے دانش مندی کا ثبوت دیا ہے. اور پورس یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوائیں اسرائیل میں کامیابی سے تیار ہوں, ان میں کوئی نقص رہ جائے اور پوری یہودی قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ پارس نے انہیں تمام دواؤں کے غلط فارمولے دیے تھے. اس نے اور الپا نے شادی کر کے یہودیوں کو غلط فارمولوں کے سبز باغ دکھائے ہیں. اس طرح اسرائیل سے الپا کے قدم ہمیشہ کے لیے اکھڑ جاتے. پارس پھر کبھی یہودیوں کو دوست بنا کر اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. چند اسرائیلی حکام اور فوجی افسران جانتے تھے کہ وہ دوائیں رازداری سے کس لیبارٹری میں تیار ہو رہی ہیں. ان میں سے کسی کے دماغ میں پہنچنا پورس کے لیے مشکل نہ تھا. وہ معلوم کر چکا تھا کہ ایک انڈر گراؤنڈ لیبارٹری میں ان فارمولوں کے مطابق کام ہو رہا ہے. پورس نے نادیدہ بن کر اس لیبارٹری میں پہنچ کر وہی کیا جو پارس نے اس کے ساتھ کیا تھا, یعنی ممبئی شہر کی لیبارٹری میں جو فارمولے تھے ان میں معمولی سی تبدیلیاں کر دی تھیں تاکہ پورس دوبارہ وہ دوائیں تیار نہ کر سکے. جبکہ پورس نے ان اصل فارمولوں کی ایک ایک کاپی پہلے ہی اپنے پاس رکھ لی تھی. وہ اسرائیل کی انڈر گراؤنڈ لیبارٹری میں پہنچ کر آئندہ الپا اور پارس کو زبردست مات دینے والا تھا. پارس کو بابا صاحب کے ادارے سے ان تمام ذہین باکمال اور تجربہ کار ڈاکٹروں کی فہرست مل چکی تھی جو مجرمانہ ذہن رکھتے تھے. اس کے اور الپا کے علاوہ بابا صاحب کے ادارے کے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے ان ڈاکٹروں کے دماغوں میں پہنچ کر معلوم کرتے رہے تھے کہ پورس کس ڈاکٹر کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے والا ہے. اب میں نے اسے بتایا تھا کہ پورس کس طرح نیلما کے لیے درد سر بن گیا ہے اور نیلما کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ پورس نادیدہ بن کر اسے پریشان کر رہا ہے. پورس اس کے جواب میں اپنے طور پر کوئی چال چلنے والا تھا. اس سے پہلے نیلما نے پورس سے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کیا. پورس نے اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا, یہ کیا شرافت ہے بغیر دستک دیے اور اجازت حاصل کیے میرے گھر میں چلے آئے ہو؟ بائی دا وے چلے آئے ہو یا چلی آئی ہو؟ نیلما نے کہا, مکاری نہ دکھاؤ, تم خوب سمجھ رہے ہو کہ میں کیوں آئی ہوں. تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا. تمہارے اندر کی آتما بدل گئی ہے, جسم تو نہیں بدلا. جب کبھی تم سے سامنا کرتا ہوں, میرا مطلب ہے ابھی تو سامنا نہیں کرتا ہوں, جب کروں گا تو تم مجھے وہی فریبی شی طرح نظر آؤ گی جو مجھ سے دشمنی کرتی رہی. اصل بات تم روانی میں کہہ گئے ہو کہ مجھ سے سامنا کرتے ہو, یہاں نادیدہ بن کر
آتے ہو اور مجھے پریشان کرتے رہتے ہو۔ میں روانی میں غلط کہہ گیا تھا اور تم بھی غلط سمجھ رہی ہو کہ میں نادیدہ بن کر تمہارے پاس آتا ہوں۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ تم کس ملک کے کس شہر کے کس علاقے میں رہتی ہو۔ پھر تمہارا جھوٹ ظاہر ہو رہا ہے۔ تمہارے باپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں سوامی تلک رام بھاٹیا کی دادی ہوں اور امریکہ میں ہمارا ایک آشرم ہے جہاں میں رہتی ہوں اور جہاں تمہارے جیسا مکار نادیدہ بن کر آتا ہے۔ اچھا، تو میرے پاپا نے تم سے کچھ ایسی باتیں کی ہوں گی جس سے تم میرا جھوٹ پکڑنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ وہ اطمینان کی سانس لے کر بولی، بھگوان کا شکر ہے میں نے تم سے اگلوا لیا کہ تم ہی نادیدہ بن کر پریشان کر رہے ہو۔ میں حیران ہوں کہ میرے پاپا نے میرے نادیدہ رہنے والی بات تمہیں کیوں بتا دی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ ابھی میں نیلما سے چھپ کر کچھ عرصے تک اسے پریشان کرتا رہوں گا۔ پارس، آج تم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں تمہیں نادیدہ بن کر آنے والا پورس سمجھتی رہی تھی۔ پھر پورس نے مجھے دلائل سے سمجھایا کہ تم شی طرح سے شدید نفرت کرتے ہو، لہذا اس کا یہ جسم تباہ کرنے کے لیے میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ جب بید کھل گیا ہے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں صرف شی طرح کے جسم کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرا ایک اور مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ یہ کہ تمہارے پوتے کو قتل کرنے والے میرے پاپا ہیں۔ میں نادیدہ بن کر تمہارے ساتھ دن رات رہ کر تمہیں یہ موقع نہیں دوں گا کہ اپنے پوتے کے قتل کا انتقام میرے پاپا سے لے سکو۔ میں نے اپنے پوتے کی قسم کھا کر تمہارے پاپا سے وعدہ کیا ہے کہ نہ کبھی ایران کا رخ کروں گی اور نہ تمہارے پاپا سے انتقام لوں گی۔ ہم ایسے احمق تو نہیں ہیں کہ تمہاری قسموں اور وعدوں پر یقین کر لیں۔ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، اور ہیرا پھیری سے انتقام لینے کے کئی راستے ہیں۔ ایسا کام تم نہیں کرو گی، دوسروں سے کراؤ گی۔ تم خود انتقام نہ لے کر اپنی قسم پر قائم بھی رہو گی اور اپنے اندر کا غبار بھی نکال لو گی۔ نہ تم یقین کرو گے اور نہ میں تمہیں یقین دلا سکوں گی۔ کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے کہ تمہارے پاپا بحروب میں ہیں؟ میری آتما بھی انہیں نہیں پہچان سکے گی اور جب تک وہ چہرہ بدل کر رہیں گے میں ان کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکوں گی۔ ہاں، یہ بات میں مان سکتا ہوں، باقی تم میرے پاپا تک نہیں پہنچ سکو گی تو پھر مجھ سے ایسی دشمنی نہ کرو، میرے پاس نادیدہ بن کر نہ رہو۔ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دینے کا وعدہ کروں گا اور وعدے کے مطابق عمل کروں گا، لیکن تمہیں کیسے یقین آئے گا کہ میں تمہارے پاس چھپا ہوا نہیں ہوں؟ ہاں، میں ہمیشہ اسی اندیشے میں مبتلا رہوں گی کہ تم میرے پاس چھپے ہوئے ہو، کیونکہ تمہیں شی طرح سے نفرت ہے۔ ایک سیدھی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ تم شی طرح کے جسم کو مردہ رہنے دو، بلکہ اسے چتا میں جلا کر مجھے خوش کر دو۔ اس کے بعد تمہاری آتما جس نئی لڑکی کے جسم میں جائے گی، اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چلے گا، کوئی نہیں جان سکے گا کہ تم کہاں گم ہو گئی ہو۔ میں نے ایسا سوچا ہے، لیکن بار بار جسم بدلنے سے آتما شکتی کمزور ہو جاتی ہے۔ تم نے ایک ہی بار جسم تبدیل کیا ہے، اندازہ کرو کہ ایک بار اور تبدیل کرو گی تو تمہاری آتما شکتی میں کتنی کمزوری پیدا ہوگی۔ کیا تم کچھ عرصہ گمنام رہ کر پہلے کی طرح تپسیا کر کے کھوئی ہوئی شکتی حاصل نہیں کر سکو گی؟ ہاں، میں ایسا کر سکتی ہوں، چونکہ اس دوران عمل میں آنے کے بعد کچھ عرصے رپوش رہ کر تپسیا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تم سے پیچھا چھڑانے کے دوسرے طریقے سوچ رہی تھی۔ اب یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تم اپنے پاپا سے انتقام لینے سے مجھے روکنا چاہتے ہو، اس لیے کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے، لہذا یہی ایک آخری راستہ ہے کہ میں شی طرح کے جسم کو چھوڑ دوں۔ پھر کوئی نہیں جان سکے گا کہ میں کس حسینہ کے جسم میں داخل ہو کر ایک نئی زندگی گزار رہی ہوں۔ تم سے بھی پیچھا چھوٹ جائے گا۔ وہ اس کے دماغ سے چلی گئی۔ پارس مسکرانے لگا۔ الپا اس کے اندر رہ کر یہ تمام باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا، تمہارا جواب نہیں ہے، تم نے پورس کی چال کو الٹا دیا ہے، وہ اس کے شکنجے سے نکلنے والی ہے۔ یہی ہونے لگا۔ نیلما نے دماغی طور پر حاضر ہو کر اپنی خاص داسی مالتی کو خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کیا، پھر کہا، مالتی، اصلی دشمن بے نقاب ہو گیا ہے۔ پارس نادیدہ بن کر میرا سکون برباد کر رہا تھا، وہ کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اب یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ میں شی طرح کے اس جسم کو چھوڑ دوں۔ مالتی نے کہا، آشرم میں چند حسین لڑکیاں ہیں، آپ ان میں سے کسی کا جسم حاصل کر سکتی ہیں۔ نہیں، میری آتما جسم سے نکل کر دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائے گی، کسی ایسی حسینہ کو تلاش کرے گی جو نہایت تندرست ذہین اور حاضر دماغ ہو، اس میں کچھ غیر معمولی صلاحیتیں بھی ہوں اور وہ زبردست فائٹر بھی ہو۔ جب آپ ایسا کوئی جسم حاصل کر لیں تو مجھے اپنی خدمت کے لیے بلائیں گی نا؟ نہیں مالتی، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، لیکن تجھے بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں کہاں گم ہو گئی ہوں۔ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، مالکن آپ مجھے مار ڈالیں، میں
آپ کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی، تجھے زندہ رہنا ہے، میں اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر جا رہی ہوں کہ میرے بعد تو اس آشرم کی مالکہ بن کر رہے گی، میں امریکی حکام سے بھی کہہ دوں گی، کوئی تیرے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا، اس آشرم کو اچھی طرح رکھنا، ہو سکتا ہے میں کبھی واپس آ جاؤں، جب دشمنوں پر غالب آ جاؤں گی تو پھر واپس آ سکوں گی۔ اس نے ایک اسٹیمپ پیپر پر اس آشرم کو مالتی کے نام پر لکھا اور یہ وصیت کی کہ اس کی موت کے بعد چیتارا کے جسم کو چتا میں جلا دیا جائے۔ اس نے مالکانہ حقوق کے کاغذات مالتی کو دیے، وہ اس کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی۔ پورس کا ایک نادیدہ ماتحت یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے پورس کو خیال خوانی کے ذریعے بتایا کہ نیلما اپنی ایک داسی کو آشرم کی مالکہ بنا کر مرنے والی ہے۔ پورس فلائنگ کیپسول کے ذریعے فوراً نیلما کے پاس پہنچ گیا، وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ اس کے پاس نادیدہ بن کر آنے والا پارس ہے، لہٰذا اس نے پارس کی آواز اور لہجے میں پوچھا، نیلما یہ کیا حماقت کر رہی ہو، شیتارا جیسا حسین جسم چھوڑ کر جا رہی ہو؟ نیلما نے کہا، تو عجب ہے، ابھی تم نے کہا تھا کہ تمہیں شیتارا کے جسم سے نفرت ہے، اسے چتا میں جلا دیا جائے گا تو میں تم سے پیچھا چھڑا سکوں گی۔